دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے اسی مہینے میں آپ سنیں گے سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بار بار اچھالی جائیں گی، جھوٹ بولے جائیں گے، کیا کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، باقی تو آپ کی بیٹیاں تھیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ، کتنا بڑا جرم ہے۔ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے لوگوں کو اپنی شفاعت سے بہرہ کریں گے؟ کیا یہ جام کوثر کو پی پائیں، نوش کریں گے یہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں؟ اور خود ان کے بڑے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا، ان کی بڑی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ہماری بھی کتابوں، معتبر ترین کتابوں، صحیح بخاری میں بھی ذکر ہے، اس سے پہلے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ نبی کی بیٹیاں تھیں۔ یا ایھا النبی، آیت پردہ نازل ہوئی، پردے کی آیت، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو بھی حکم دے دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دیں، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ پردے میں رہا کریں۔ پردے کی آیت نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کہنا، باقیوں کا انکار کرنا، یہ قرآن کا انکار ہے، اور خود پھر اپنی کتابوں کا بھی انکار، جن کے اندر صراحت کے ساتھ ان بیٹیوں کے نام بھی آئے ہیں۔ اور انکار کی وجہ کیا ہے؟ انکار کی وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ام کلثوم بنت علی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جن کا نام تھا، ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، اور یہ بات ہماری معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن چونکہ اس سے شان اور مقام ثابت ہوگا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا کسی ایسے شخص سے کر دیا جو برا ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ لوگ کہا کرتے تھے عمر آپ کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، یعنی نواسی بیٹی ہوتی ہے نا، جس طرح نواسے کو بیٹے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، تو نواسی بیٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ ام کلثوم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہے۔ اب جب مان لیں گے تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ تم برا کہتے ہو، تم تبرہ کہتے ہو ان پر۔ خود علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا، تو وہ برے کیسے ہوئے؟ وہ داماد تو لوگ اچھا چن کر منتخب کرتے ہیں نا، بہترین فرد معاشرے کا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد بنے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کسی برے شخص کو اپنی بیٹی دی، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، اس کا نکاح جس سے ہوا وہ بڑا شان اور بڑا مقام والا تھا نا۔ اس کا انکار کرنے کے لیے بیٹیوں ساری کا انکار کرتے، کہتے ایک ہی بیٹی ہے، باقی تو بیٹیاں تھیں ہی نہیں۔ اب باقی 3 بیٹیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ان کے نکاح میں تھیں نا، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ اب یہ مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، تب بھی ان کی شان اور ان کا مقام ثابت ہو، لہٰذا ان کا انکار کر دیا، اس واقعے کا انکار کر دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، یا پھر کہا کہ نہیں انہوں نے زبردستی کر لیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی نعوذ باللہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زبردستی لے گئے، یعنی حد ہوتی ہے بے شرمی اور بے غیرتی کی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے حوالے سے، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیاں، ان کا انکار یہ اہل بیت سے محبت کی نفی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جن کا نکاح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا، اس پر اس طرح کے جملے کہنا یا اس طرح کے کمنٹ پاس کرنا کہ وہ تو زبردستی ہو گیا تھا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے محبت نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ایمان ہے، لیکن کس طرح کرنی ہے؟ اہل بیت کو پہلے ماننا ہے مکمل، اور پھر ان کا ادب و احترام جو کتاب و سنت میں آیا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ نبی کی بیویوں سے محبت کرنی، عقیدت رکھنی، احترام رکھنا ہے،
ان کو اپنی ماؤں سے، کروڑوں مائیں اربوں مائیں ہوں، ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا نا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم دنیا کی ساری عورتوں سے اعلیٰ اور بالا ہو، تم بے مثل ہو، تمہاری جیسی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کا مقام، ان کو اہل بیت ماننا، ان کو ان کا مقام دینا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو رشتہ دار ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کا مقام کم نہیں ہے، بڑا عالی مقام ہے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کے مناقب بیان کیے ہیں۔ وہ داماد بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اسلام کے مجاہد بھی ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح حسنین کریمین، حسن و حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ ان کو اپنے بیٹے کہتے تھے، فرماتے تھے دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ان کی محبت بھی ایمان ہے، ان میں سے کسی کی محبت چھوڑ کر کوئی شخص کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں جب اہل بیت کا تذکرہ ہوگا لوگ کریں گے، لیکن اہل بیت کا انکار بھی کریں گے، اہل بیت پہ تبرہ بھی کریں گے، اہل بیت پہ جملے بھی کسیں گے، اہل بیت کی توہین بھی کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے ہماری دعوت فکر ہے ایسے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آئیں، اور اہل بیت کے اپنے طرز عمل کی طرف آئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک دفعہ بات کی، نبی کی دیگر بیویوں نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ ذرا ہماری سفارش تو کریں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، بابا جان میں ایک سفارش کرنا چاہتی ہوں، آپ زیادہ محبت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رکھتے ہیں، آپ تھوڑا رخ محبت کا اس طرف کریں۔ محبت تو ادھر بھی تھی، لیکن ان کے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی تھے کہ یہ تو دل تو اللہ کے اختیار میں ہے، باری سب کی برابر ہے، سلوک سب کے ساتھ برابر ایک جیسا، خرچہ سب کا ایک جیسا ہے، لیکن دل کا میلان ہے وہ عائشہ کی طرف ہے۔ تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میری بات سنو، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تمہارا بابا جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا تمہارا بابا عائشہ سے محبت کرتا، تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ یہ اہل بیت کا طرز عمل ہے، اہل بیت کے ساتھ، یعنی نبی کی بیویوں کے ساتھ نبی کی بیٹی کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی ادب احترام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ماؤں کی طرح ہی کیا ہے، کبھی تبرہ نہیں کیا، کبھی ان کے خلاف یہ نہیں بولا، نعوذ باللہ ان کو برا نہیں کہا، کسی بیوی کو بھی۔ اسی طرح باقی جو رشتہ داریاں ہیں سب میں ادب احترام ہے، یہ اسلام کا سبق ہے، یہ محرم الحرام کا سبق ہے۔ اس کو جو چھوڑے گا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، وہ جہنم کے راستے پہ جائے گا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس سے نفرت کریں گے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی جو محبوب ہستیاں ہیں ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔